بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کامن بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بیعت کی جاتی ہے بزرگوں کے ساتھ، تو اس کے بارے میں ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ مقولہ ہے، بیعت ہرگز نہ کریں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ بیعت کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے وعدہ کر لیا، تو جو وعدہ آپ نے کر لیا، میں نے کر لیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں سند بن جاتا ہے۔ چاہے آپ مذاق میں وعدہ کر لیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت میں اگر آپ کوئی مذاق میں بھی کوئی بات کر جائیں تو عدالت کے ریکارڈ میں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی وعدہ کر لیا جائے تو پھر وعدہ جو ہوتا ہے نا اس کو نبھانا پڑتا ہے، اور وعدہ میں کا مطلب ہے بندہ پھنس گیا۔ تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا اور اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ یہ جو لفظ بیعت ہے، بیعتن جو لفظ ہے، یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اور دوسرے نے مجھے خرید لیا۔ بیع سے نکلا ہے، بیع ہوتا ہے نا خرید کو کہتے ہیں، بیچنے کو، تو یہ بیعن کا مطلب ہے آپ بک گئے۔ تو حضور مرشد کریم نے ایک واقعہ فرمایا تھا محفل مراقبہ میں۔ محفل مراقبہ میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بہتر ہے مجھ سے دوستی کر لو، مجھ سے بیعت نہ کرو، اس لیے کہ پھنس جاؤ گے۔ بیعت آپ روحانی انسان سے ہی کریں گے نا، آپ کسی دنیا دار، سیاستدان، تاجر سے تو نہیں کرتے۔ وہ بھی ایک بیعت ہے، آپ نے معاہدہ کر لیا جی آفس میں کہ جی میں آج جاب کر رہا ہوں، اور آفس والوں نے یہ ٹرم دے دی کہ اتنا عرصہ آپ کا پروبیشنری پیریڈ ہوگا، یہ بھی ایک قسم کی بیعت ہے۔ آپ نے کوئی بانڈ لکھ کر دے دیا کہ اگر میں نے نوکری چھوڑی تو میں 50,000 روپے ہر جانا آپ کو دوں گا، یہ بھی ایک طرح کی بائنڈنگ اور بیعت ہے۔ بیعت کا مطلب ہی بائنڈنگ ہوتا ہے۔ اب چونکہ لفظ بیعت منسوب ہے روحانی انسانوں کے ساتھ، کہ بیعت کیوں کریں، وجہ کیا پڑی ہے آپ کو بیعت کرنے کی؟ بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آدم کو علم الاسماء سکھایا تھا، آدم کو اپنی رحمت کے علوم سکھائے تھے، آدم کو اپنے پاس سے علوم سکھائے تھے، جو اس کی قربتوں اور نسبتوں کی سند ہے اللہ تعالیٰ کی، ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کا انتخاب کیا جاتا ہے جو ان علوم کا حامل ہو، جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا عارف ہو، وہ جو اللہ رب العالمین کی ذات کی تجلیات کا عارف ہو، جو اپنی روح کو اس قدر بلند کر چکا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں والسابقون السابقون اولئک المقربون کی حدود میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی قربت کی حدود میں داخل ہو جائے۔ اور اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی بیان کیا گیا ہے قرآن میں۔ قرآن کوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل نہیں ہوا، ان کے ذریعے ہمارے لیے نازل ہوا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو من و ان قبول کرنا ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو قرآن ہمارے سر کا تاج ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب سند کا درجہ نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں علمہ شدید القوی، علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم دے رہا ہے جس کے قوا، جو کون دے رہا ہے؟ جو بہت عظیم الشان ہے۔ کس کو دے رہا ہے؟ اپنے بندے کو۔ وہ اتنا بلند ہوتا جا رہا ہے کہ کائناتی افق سے بھی نکل گیا۔ وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَى، ایک زمین کا افق ہے، ایک سماوات کا افق ہے، ایک عرش کے سدرۃ المنتہا کا افق ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَى، افق اعلیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعلیٰ ترین افق۔ ثم دنا فتدلی، اتنا ہوا کہ افق کی حدود سے نکل کر وہ تدلی، مشیت کی حدود میں داخل ہو گیا۔ فقاب کانا قوسین او ادنا، اور پھر کیا ہوا؟
وہ اتنا قریب آیا کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اور پھر ہم نے اپنے بندے سے باتیں کی جو باتیں کرنی تھیں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ, اور جو کچھ بندے نے دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم کی رہنمائی کی کہ روح کے عروج کتنا ہے. کچھ پیر و مرشد پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں, کچھ دوسرے, کچھ تیسرے, کچھ 7ویں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عالیہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عارف ہوتا ہے. اور زیادہ گہری نسبت اور اس کی ہمت ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کا عارف ہوتا ہے. تو ایسا بندہ وہ کہلاتا ہے پیر و مرشد, اور اس کے پاس اس لیے جایا جائے کہ مجھے بھی علم الاسماء سیکھنا ہے. اسی کی ایک مثال آپ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور جو بندے کا واقعہ ہے جسے عام حالات میں خضر کا ہے, قرآن نے خضر کا لفظ نہیں استعمال کیا. فَوَجَدَ عَبْدِنَا مِنْ عِبَادِنَا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ موسیٰ نے, جسے دی تھی ہم نے اپنے پاس سے رحمت اور اپنے پاس سے علم دیا تھا. وہ علم کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا صفات کا علم ہے جو اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. تو یہاں یہی بات ہے, اگر اس علم کی طلب ہے تو آپ اس روحانی بندے کے ساتھ بیعت کریں, اور اگر اس علم کی طلب نہیں ہے تو بیعت ہرگز نہ کریں. ویسے آپ ان کا ادب احترام کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارے معاملات کے لیے دعا کریں. تو بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کے اندر اس بندے کے سامنے لا کی صفت پیدا کر دی جائے کہ وہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی قربتوں کے علوم اور اللہ تعالیٰ کی قربتوں کی نسبتیں انڈیلے, اور ہمارے اندر بھی وہی صفات پیدا ہو جائیں جو اس بندے کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حقیقی پر گامزن فرمائے اور اسی زندگی میں ہم اللہ رب العالمین کے عارف بن جائیں.